الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے جن خصوصیات سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نوازا تھا، ان میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سسرال ہونے کی صورت میں مکہ مکرمہ میں معاشرتی زندگی کا ایک مضبوط پہلو ملا۔ اور اللہ تعالی نے اور دیگر بہت سی چیزیں جو انہیں عنایت فرمائیں۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا، حفاظت کے لیے حضرت اسید اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد اب یہ ضرورت پیش آئی کہ یہاں پر کسی کو مقرر کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ مہاجرین میں سے کسی کو مکہ میں رکھا نہیں جا سکتا تھا، انصار میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گورنر مقرر کر دیتے تو اور بعض حکمتیں ختم ہو جاتی۔ آپ نے مکہ ہی کے اس فرزند کو بلایا اور عتاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عتاب، تم جانتے ہو میں کیا کرنے والا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں مکہ کو تمہارے حوالے کرنے والا ہوں، اور میرے دوستوں میں، میرے ساتھیوں میں اس وقت مکہ میں کوئی تم سے بہتر آدمی ہوتا تو میں مکہ اس کے حوالے کرتا۔ اور فرمایا 2 درہم مقرر کرتا ہوں، یہ روز لے لیا کرو اور مکہ کو زیر انتظام رکھو۔ حضرت عتاب رضی اللہ عنہ مکہ کے گورنر مقرر ہوئے، اور ان کی عمر اس وقت 17-18 سال کی تھی۔ 17-18 سال کے لڑکے کے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو کیا، اور عتاب رضی اللہ عنہ نے مکہ کو بہترین طریقے پہ سنبھالا، لوگوں کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور یہ 2 چادریں مجھے حضرت نے عنایت فرمائی ہیں، اور کہا یہ تمہارے کپڑے ہیں، انہیں اوڑھنا، اور 2 درہم 2 روپے بس روز لے لینا، یہ تمہارا گزارا ہے۔ اور لوگوں، میں نے 2 چادریں ایسی ہی اور لی ہیں اور اپنے غلام کو بھی پہنائی ہیں تاکہ تم دیکھو میں اور میرا غلام دونوں برابر۔ کل کو تم یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہارے مال میں سے کچھ لیا ہے اور یہ 2 درہم میں روز لیتا رہوں گا۔ اور حضرت نے مقرر فرمائے ہیں، اور اگر 2 درہم میں بھی کسی کا گزارا نہیں ہوتا تو خدا کرے فاقے کی موت مر جائے۔ عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ مکہ میں رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے یہ فرمانا، انہیں کہا ان مکہ والوں کا خیال رکھنا، یہ خدا کا گھرانہ ہے،
اور یہ مکہ والے خدا کے صحن میں بسنے والے ہیں، اور مکہ والوں کا خیال رکھنا یہ اللہ کے ہمسائے اور اللہ کی آل ہے۔ تو عتاب رضی اللہ عنہ کو مقرر کرنے کے بعد آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ، اور 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور اس سے اگلے برس 9 ہجری میں اب یہ ضروری تھا کہ حج کے فریضے کو کم سے کم شروع کیا جائے۔ حج کی فرضیت شروع سے تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں تھے کہ حج کو کس طرح سے شروع کیا جائے، اور آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا اعزاز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیا، اور آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا، پہلا اور آخری آدمی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہدہ دیا۔ آپ نے فرمایا ابوبکر جاؤ اور لوگوں کو حج کرنا سکھاؤ۔ یہ امیر حج ہونے کی روایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ 9 ہجری میں یہ اعزاز سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ملا، اور یہ بلا شبہ ایسا اعزاز ہے جس میں ان کا کوئی شریک اور سہیم نہیں۔ اسلام کی چوٹی کے دونوں رکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے۔ حج کا امیر انہیں بنایا، اور نماز اور مصلی بھی اپنا انہیں سپرد فرمایا، اور حج کی امارت دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ لوگوں کو جا کر تعلیم دینا۔ اس لیے اسلامی حکومت کے شعائر میں سے رہا ہے کہ وہ ہر سال اگر امیر مملکت خود حج پہ نہ جا سکیں تو اپنی طرف سے ایک امیر نائب مقرر کر کے اسے بھیجتے رہے۔ جن لوگوں نے بھٹو صاحب کا زمانہ دیکھا ہے وہ یاد رکھتے ہوں گے کہ بھٹو صاحب کے دور میں ہر سال ایک وفد حج کے لیے جایا کرتا تھا، اور وزیر مذہبی امور یا کوئی بھی ان کا امیر ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ چیز تھی جس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے اس کو احیا کیا، اور انہوں نے اس کو شروع کیا تھا۔ تو امیر حج اس لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے اور آخری امیر حج تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت میں انہیں بھیجا، اور انہیں فرمایا کہ حج کرنا سکھاؤ لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے علم پہ آپ کو اعتبار تھا۔ یہ بہت بڑا احساس ہے کہ نبوت کسی شخص کے علم پر اعتبار کر لے، اور اتنا اعتبار کہ اپنا نائب بنا کر بھیجے اور کہے کہ جاؤ اور لوگوں کو حج کرنا سکھاؤ۔ وہ حج مشترک تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، وہ بھی تھے جو لباس میں ملبوس تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے احرام کی چادریں باندھی ہوئی تھی، اور وہ بھی تھے جو ننگے اس سال بھی عرب کی قدیم روایت کے مطابق حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ چلے مدینہ منورہ سے، اور 300 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے ساتھ احرام باندھا اور کہا حضرت ہم بھی حج کریں گے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ بڑے اکابر اور نمایاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں جنہوں نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امارت کے بعد حج کیا۔ عربوں میں یہ قدیم روایت چلی آتی تھی کہ جو شخص معاہدہ کرتا تھا وہی معاہدہ توڑتا بھی تھا۔ جتنے معاہدے قبائل کے آپس میں ہوتے تھے، امن کے، جنگ کے، کسی بھی چیز کے، وہ کہتے تھے کہ جس نے معاہدہ کیا ہے اس کو بلاؤ یا اس کے کسی رشتہ دار کو بلاؤ، اور وہ معاہدے کو توڑے یا معاہدے کو قائم کرے۔ اس کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور نہ وہ کرتے تھے۔ عربوں کے ہاں یہ دستور صدیوں سے چلا آتا تھا، اور جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ چلے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اور اللہ نے کہا براءۃ من اللہ،
اللہ برات کا، بیزاری کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین سے۔ اور دیکھو جو معاہدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ان معاہدوں کو پورا کیا جائے گا۔ فَسِیحُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، 4 مہینے تک تم یہاں رہ سکتے ہو، 4 مہینے کے بعد تمہیں مکہ خالی کر دینا پڑے گا، سوائے ان معاہدوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کر گئے تھے۔ اب ان معاہدوں کو 4 مہینے تک جو تھے وہ تو ٹھیک تھے، اس سے زائد جو تھے توڑنے کا وقت تھا۔ اب توڑنے کے لیے یا تو عربوں کی قدیم روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، یا پھر ان کے ساتھ یا کوئی نہ کوئی ان کے خاندان کا فرد ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے فرمایا میں نے ابو بکر کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں، اور معاہدے توڑنے کے لیے میرا ہونا ضروری ہے، کیا میرے کسی خاندان کے فرد کا لوگ تمہیں پہچانتے ہیں اور سارے خاندان کو پہچانتے ہیں، اس لیے علی تم جاؤ اور جا کر لوگوں کو 4 باتوں کی تعلیم دو۔ لوگوں کو کہنا کہ جو معاہدے ہیں آج کے بعد 4 مہینے کے بعد وہ معاہدے ختم ہو جائیں گے، اور دوسرے انہیں بتانا کہ ان معاہدوں کے ساتھ ساتھ کوئی شخص آئندہ سے بیت اللہ کا ننگے ہو کے طواف نہیں کرے گا، اور تیسری بات فرمائی کہ ان سے کہنا کہ جنت میں صرف مومن انسان جائے گا، اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین کی، اور آپ نے کہا کہ انہیں کہنا کہ جتنے بھی معاہدے اور حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ 4 باتوں کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھیجے گئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی قریب ہی تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور نے کہا امیر انت مامور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہم لوگوں کے تابع کیا ہے یا آپ ہمارے بھی امیر ہو کے تشریف لائے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بل انی مامور، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تابع رہنے کا حکم دیا ہے، امارت آپ ہی کو زیبا ہے، امیر آپ ہی ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بہت عمدہ الفاظ استعمال کیے اور کہا حضرت امارت آپ ہی کی ہے، ہم سب آپ کے تابع ہیں۔ لیکن اس قدیم روایت کے مطابق انہیں خود آنا تھا یا خاندان کا کوئی فرد ہوتا، مجھے 4 چیزوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے۔ اب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اس مقام سے جو مدینہ کے قریب ہی تھا کیا واپس گئے تھے، یا یہ کہ یہ گفتگو جو اب آ رہی ہے یہ بعد میں ہوئی؟ محدثین کا اس پہ اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے بھی تھے اس وقت موقع پہ واپس تو کوئی حرج نہیں ہے۔ غالباً سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے اور امارت مجھ سے واپس لے لی گئی۔ اس موقع پہ ہو یا حج سے واپسی پہ کوئی بھی روایت مان لی جائے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے علی کو بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں نے علی کو بھیجا۔ فرمایا ان کے ساتھ آیات بھی ہیں، سورہ توبہ کی پہلی 40 آیات، آپ نے فرمایا یہ بھی درست۔ ان کا حضرت مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، میں اپنی غلطی کو پوچھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شاندار الفاظ استعمال فرمائے، کسی کی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ عظمتوں کے لیے کافی ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابوبکر کوئی غلطی نہیں ہوئی، تم جانتے ہو قدیم روایت کے مطابق کہ میں آتا یا اپنے خاندان کے فرد کو بھیجتا، جہاں تک تمہارا تعلق ہے انت صاحبی فی الغار، جس طرح غار میں اکٹھے رہے ہیں اور تم میرے ساتھ دوسرے تھے، انت صاحبی علی الحوض، حوض کوثر میں بھی تم میرے ہی ساتھ بیٹھو گے اور حوض کوثر پہ میرے ہی ساتھ رہو۔ کوئی ہے
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے ساتھ حوض کوثر پر بیٹھو گے، غالباً پورے ذخیرہ حدیث میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو بشارتیں دی ہیں کہ تم آؤ گے، یہ ہوگا، منافقوں کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن کسی کا نام لے کے کہا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا ابوبکر غلطی تو کیا، تم میرے ساتھ غار میں دوسرے تھے، حوض پہ بھی تم میرے ساتھ دوسرے بیٹھو گے۔ یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ لوگ گئے ہیں، انہوں نے حج کیا ہے، اور حج سے ایک دن پہلے، عرفہ سے پہلے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو حج کے مناسک سکھائے۔ اب بھی مینا میں یہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے کہ مینا میں یہ باتیں لوگوں کو بتانی ہے۔ اور پھر عرفہ کا خطبہ، جو اب بھی عرفات کا خطبہ امام یا اس کا نائب دیتا ہے، یہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ وہ اٹھے اور انہوں نے خطبہ دیا پورا حج کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں تھا، ان کے بعد ہونے میں تھا۔ یہ سب واضح چیزیں تھیں کہ لوگ جان جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں حج کون کرائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے مصلی پر کون آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ان کا جانشین مقرر کیا جائے گا۔ یہ سب واضح طور پہ چیزیں تھیں، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں، میں نے جو تمہیں عرفات میں کہنا تھا کہہ دیا، اب علی کی بات سنو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے حج کی آیات پڑھی، سورہ توبہ کی، پھر انہوں نے معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا، پھر انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ سوائے مومن کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس گھر کا طواف نہیں کیا جائے گا برہنگی کی صورت میں۔ یہ چاروں باتیں وہ دہراتے رہے حتیٰ کہ ان کا گلا بیٹھ گیا۔ اتنی جگہ مینا میں خیمے لگے ہوئے تھے کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ آؤ اور لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ پھر اگلے دن رمی ہوئی، اور رمی کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں میں اعلان کیا، اور لوگ اس کے باوجود منتشر تھے۔ پھر وہ لوگ مزدلفہ گئے، پھر یہ مینا واپس آئے، اور پھر دو آدمی یہ ہوئے، ایک سیدنا علی اور ابو ہریرہ، اور تیسرے آدمی جس کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بلایا وہ سعد رضی اللہ عنہ تھے، اور کہا سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ضروری ہے، اس لیے ہر جگہ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ۔ اور اس سے سعد رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے لوگوں سے بات کرنا شروع کی، یہاں تک کہ شام تک ان کی آواز بھی ختم ہو گئی، گلا بیٹھ گیا۔ یہ تھے دیوانے اور یہ تھے شہدائی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا۔ اس لیے علم نام ہے شعور کے ادراک کا، اور اس کے بعد اظہار کی قدرت کا۔ جب شعور کسی شے کو اپنی گرفت میں لے لے اور اس کے بعد اس آدمی میں یہ قدرت ہو کہ جو کچھ اس نے ادراک کیا ہے اس کا اظہار کر سکے، جب یہ نقطے مل جاتے ہیں تو اسی کا نام علم ہے۔ اور شے سے مرعوب ہو کر اس کے تابع ہو جانا علم نہیں، معلومات ہیں، اور شے پر غالب ہو کر اس میں تصرف کرنا علم ہے، اور اشیاء میں تصرف کرنا مسلمانوں کی ریت اور روایت رہی۔ ہمارے اسلاف یہی کرتے رہے جو پوری دنیا پہ حاکم اور غالب رہے۔ 1200 سال کی مسلمانوں کی ہسٹری ہے کہ شے کا شعور، ادراک، شعور میں اب آیا اور شعور نے اس کا ادراک کیا، پھر اس کا اظہار کیا اور شعور کے تابع رکھ کے اشیاء میں تصرف کیا۔ ہم تو اس قابل کہاں رہے ہیں اب زوال کے دور میں، ہم تو اس قابل بھی نہیں رہے کہ شے کے تابع ہو کر جو معلومات ہیں اس کا بھی حق ادا کر سکیں۔ اللہ نے جو کہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان ان کا شعور میں ادراک کرنا
اور پھر اس شعور کے ادراک کا اظہار کر دینا اور ان اشیاء کے تابع ہونے کی بجائے متبوع ہونا ان اشیاء کا اور پھر اس میں تصرف، یہ تھی علم کی حقیقت جس نے 1200 سال تک مسلمانوں کو غالب رکھا۔ اب تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ علم تھا، جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، ادراک کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اور اس کا اظہار ہوا، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ 9 ہجری کا حج تھا جس میں اللہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دلوائی، اور اسی حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ان کے پاس آئی۔ وہ واحد آدمی اور آخری آدمی تھے جو امیر حج حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھے۔ اور پھر اس حج کے بعد جو 10 ہجری کا حج آیا ہے، یہ پہلا خالص حج تھا جو مسلمانوں نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس موجود تھے۔ اس میں بھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور پھر 11 ہجری شروع ہوئی ہے، اور 11 ہجری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے اور پھر انتقال ہوا ہے، اور اس انتقال کے دوران اور انتقال کی کیفیت کے دوران سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا کردار رہا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس پہ بات کریں گے۔